فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 27واں پارہ ہے اور اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار بار اللہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہ قرآن کو ہم نے بڑا آسان بنایا ہے۔ آج اگر کو کہے نہیں جی قرآن سیکھنے کے لیے تو اتنے علوم کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، بھئی قرآن سیکھنے کے لیے اللہ خود کہتے ہیں اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان کتاب ہو کو نہیں سکتی۔ لیکن قرآن پڑھنے والے بنے تو صحیح۔ اب حال کیا ہے، ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں اور اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں دیکھیں، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 40 50 60 70 سال ہو گئی ہے، ساری زندگی میں ایک بار بھی قرآن مجید کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ قیامت کو اللہ جو پوچھ لیں کہ میں نے یہ قرآن تیرے لیے نازل کیا تھا کہ تیری زندگی اس کے مطابق ہو، یہ تیری زندگی گزارنے کے قانون اور اصول ضابطے تھے، اس میں تو نے کیا سیکھا، اس سے اس کے مطابق زندگی گزاری، کامیابی تو یہ تھی۔ اگر جواب ہوا کہ 70 سالہ زندگی میں بڑے کاروبار میں نے کیے، بڑا کچھ اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن سب کچھ ہوتا رہا، سارا کچھ میں نے کیا، نہیں کیا تو یا اللہ تیرے کلام کی میں نے پرواہ کوئی نہیں کی۔ سابقہ 26ویں پارے میں گزر چکا نا، مالا قلوب اقفالها، اللہ خود کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پہ غور کرتے نہیں ہیں، کہ ان کے ایسے لگتا ہے جیسے ان کے دلوں پہ تالے علی قلوب اقفالها، تالے لگے ہوئے ہیں، کفل۔ اور واقعی شیطان نے ایسے دلوں کو جکڑا ہوا ہے کہ قرآن کی طرف آنے کو تیار ہی کو نہیں، 24 گھنٹوں میں سے کوئی 10 منٹ نکالنے کو تیار نہیں ہے، 5 وقت کے نمازی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، قرآن میں کیا چیز نظر آتی ہے، پڑھنا نہیں ہے، اس کو سیکھنا نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہ ہو جائے کہیں، شاید یہی وجہ۔ تو بہرحال بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا ہے کہ قرآن بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، اس کو سیکھو، سمجھو، اس کے مطابق عمل، تو یہ جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، یہ سوال اللہ نے قیامت کو بھی کر لینا ہے۔ تو نے عقل، شعور، سب کچھ دیا تھا، تو کیا تو نے میرے پیغام کو بھی سمجھا؟ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں زندگی ایسے گزارتا رہا، یہ کوتاہیاں، وہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کہیں گے تیرے علم کے لیے تو میں نے 7 آسمانوں سے بھی اوپر لوح محفوظ سے قرآن نازل کیا تھا تیرے لیے، اور تو کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے پاس فرصت ہی نہیں تھی میری بات ماننے کی، میری بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو بھائی بڑا مشکل جواب ہو جائے گا اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا تو۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو، زندگی بھی پرسکون، دنیا کی آخرت بھی کامیابی بن جائے گی۔ اگر نہ ایسے کیا تو بڑی ناکامیوں کا سامنا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی عمل کی توفیق بہت کم مل رہی ہے اس معاملے میں۔ رمضان آتا ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیتے ہیں، رمضان گیا، تلاوت بھی گئی، عمل بھی گیا، سب کچھ گیا۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے ہمارا کوئی گہرا لگاؤ نہیں ہے، بس عارضی لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خصوصی مدد، بھائی اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ بڑی بار میں نے سنا ہے لیکن عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، وقت ہی نہیں بن پاتا ہے، کوئی ایسی پلاننگ ہوتی نہیں ہے کہ جس میں قرآن کا وقت رکھوں میں، تو یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ سے مدد مانگے، وقت میں برکت مانگے، اللہ ضرور عطا فرمائے۔ اور اسی 27ویں پارے میں اللہ رب العزت کا فرمانا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم،
کہ قیامت کا دن ہوگا، مومن لوگ جو ہیں، ایمان والے ہیں، قیامت کو اندھیرا ہوگا، وہاں پہ سورج چاند کوئی چیز نہیں، سورج بھی موت، چاند کو بھی موت، ہر چیز کو تو موت آ چکی ہے۔ محشر کے میدان میں سورج ہوگا، جیسے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے ایسے سورج بھی دوبارہ زندہ ہوگا۔ اذا الشمس کورت، یہ سورج کی موت ہے۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کی موت ہے۔ تو یہ ساری موت ہے، تو سب مر چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے۔ جب انسان زمین سے اٹھیں گے تو اندھیرا ہوگا، اندھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم۔ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، کہ قیامت کے اس اندھیرے میں جہاں کوئی رستہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہاں پر ان کو اللہ نور کی روشنی عطا فرمائیں گے، نور۔ اور یہ صرف ایمان والوں کے پاس ہوگا۔ اور پھر جب یہ ایمان والے جا رہے ہوں گے اور بے ایمان قسم کے، منافق قسم کے، کافر مشرک قسم کے لوگ، وہ سارے دھکے کھا رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، کدھر کو جانا ہے پتہ ہی کو نہیں ہے، گر گر کے زخمی ہو رہے ہوں گے، اور یہ ایمان والے آرام سے چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اے ایمان والو ہمارا بھی خیال کرو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ تو اللہ کا حکم ایمان والوں کو کیا ہوگا؟ اپنے نور میں خود چلتے ہوئے جاؤ۔ بس دنیا میں تم بڑی خیر خواہی کرتے رہے ہو، آج کوئی نہیں ہے، آج اچھے عمل کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے، اور برے عمل کرنے والے بے ایمانوں کے لیے جہنم ہے۔ آج ایک ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دنیا تھی کہ ایک ہی تھی، سارے اسی میں رہ رہے تھے، آج دو ٹھکانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو کہیں گے کہ ہمارا بھی خیال کرو بھائی، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم دھکے کھا رہے ہیں، یہاں گر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ تو ادھر سے آواز ہوگی قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دیکھو بھائی نور یہاں نہیں ملتا ہے، یہ روشنی یہاں سے نہیں ملی ہے، یہ روشنی پیچھے سے ملتی ہے۔ ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، وہاں سے یہ روشنی ملے گی، ہمیں بھی وہاں سے ملی ہے۔ فالتمسوا نورا، وہاں تلاش کرو، وہاں سے نور ہے۔ تو وہ سارے پیچھے مڑیں گے۔ اب ایمان والے آگے جا رہے ہیں اور بے ایمان قسم کے لوگ پیچھے آ رہے ہیں، آگے اور پیچھے، یہ درمیان میں فاصلہ بڑھ جائے گا۔ سارے ایمان والے نور کی روشنی میں آگے گئے، بے ایمان قسم کے لوگ پیچھے کو آ رہے ہیں، درمیان میں فاصلہ۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس فاصلے میں؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اچانک جیسے ایمان والے آگے جائیں گے اور نور کی روشنی میں، اور بے ایمان قسم کے لوگ پیچھے ہوں گے، درمیان میں ایک بہت بڑی اچانک دیوار بن جائے، بہت بڑی دیوار، لہو بابن، اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا جس سے کوئی گزر نہیں سکے گا، لیکن آج کی ہم اپنے لفظوں میں شیشے کا کہہ سکتے ہیں۔ ایک دروازہ ہوگا بڑا مضبوط قسم کا، اس سے کوئی گزر نہیں سکے گا، لیکن دائیں بائیں نظر آ رہا ہوگا، اس کے آگے پیچھے، آگے کیا ہو رہا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے نظر آئے گا۔ دیوار بہت بڑی بڑی، لمبائی دیکھو، اونچائی دیکھو، حد ہی کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی دیوار بن جائے گی، یعنی کہ ایک دنیا ہی الگ ہو جائے گی، ایمان والے ادھر ہیں، بے ایمان ادھر ہیں۔ تو ہوگا کیا، یہ دیوار کا مقصد کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں۔ باطنہ فیہ الرحمہ، جہاں ایمان والے جا رہے ہیں نا دیوار کی اگلی جانب، اس طرف اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ کے انعامات ان پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جو پیچھے رہ گئے ہوں گے وہ نور کی تلاش میں، وہ روشنی کی تلاش میں، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اپنی منوانے کی زندگی جیو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر وہاں یہ ہوگا کہ وہاں پر دیوار کی اس جانب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے یہ لوگ، ایسے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، آپ نے فرمایا کہ یہ نور جو ہے نا قیامت کو ملنا ہے کن کو؟ آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے کہ جو رات کے اندھیرے میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے، وہ کوئی اندھیرے کا خیال نہیں کرتے، اندھیرا بھی ہوتا ہے پھر بھی گھر سے چلتے ہیں، مسجد آتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو دنیا کا اندھیرا برداشت کرتے ہیں،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ قیامت کی اندھیرے سے ان کو نکال لیں گے۔ خوشخبری ہے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والوں کے لیے، اس نور کی خوشخبری ہے جس نور کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو بھائیو پانچوں نمازیں با جماعت پڑھو۔ نماز وہ نہیں ہوتی ہے ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، کبھی تین پڑھ لی، کبھی چار پڑھ لی، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی ایک چھوڑ دی۔ نہیں نہیں، یہ نماز وہ ہے جو اللہ نے کہا ایک بھی نہیں چھوڑنی، پانچوں پڑھو، بر وقت پڑھو، با جماعت پڑھو۔ ہاں کبھی با جماعت سے رہ گئی، کہیں گئے تھے، کوئی سفر تک مجبوری تھی، تو اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن حد الامکان کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ حاصل ہو سکیں ہمیں۔ تو عشاء اور فجر کی نماز کے اوپر پابندی کرنا، باقاعدگی کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت کو اللہ ایسے لوگوں کو لازمی یہ نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دھیان سے سنو، بڑے غور سے، تمہارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، یقین مانو تمہاری دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت، تفاخر، فخر، تکبر، تکاثر، یہ مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، یہ ساری انہی چیزوں میں گزر رہی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے گزر رہی تمہاری زندگی۔ اور پھر اللہ مثال دیتے ہیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ دیکھو یہ زندگی ایسے ہیں کہ جیسے ایک فصل اچانک لہلہاتی ہے، بارش ہوتی ہے تو فصل ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ وہ ساری فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمارے پاس غلہ آئے گا، پھل آئے گا، سب کچھ آئے گا، لیکن اچانک یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے تمہاری زندگی، تم لوگ اپن میں کھیل کود میں، عیاشیوں میں لگے ہوتے ہو، زیب و زینت میں، گاڑی اچھی خوبصورت، لباس، گھر بنگلہ، یہ سارا کوئی اچھا خوبصورت اس میں لگے ہوتے ہو، اور کچھ اس میں لگے ہوتی ہیں تکاثر فی الاموال والاولاد، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے بیٹے کڑیل جوان ہیں، اور میرا کاروبار زیادہ ہے۔ کوئی مال کی کثرت پہ لگا ہوا ہے، کوئی اولاد کی کثرت پہ لگا، کسی کو کہیں فخر، کسی کو کہیں فخر۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا کے جنجال میں تم جی رہے ہوتے ہو، اچانک موت آتی اور سب کچھ ختم ہو جاتا، بالکل اس فصل کی طرح جس کا دنیا میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ بارش ہوئی تو لہلہاتی فصل اگی، اور اچانک عذاب کا منظر سامنے ہوا اور وہ ساری ختم ہو گئی۔ یہی تمہاری زندگی ہے، تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا دنیا میں، تم آئے، جوان ہوئے، علم اور حسن اور عہدے اور خاندان اور پتہ نہیں کیا کیا تیرے پاس نعمتیں میں نے تجھے دی، اور تو جب آپے سے باہر ہوا اور پتہ نہیں کس عروج کے منصوبے کر رہا تھا تو، کہ اچانک تیری زندگی کا وقت ختم ہوا اور موت آ گئی، تیرا نام و نشان تک ختم۔ تو بھائیو اپنی زندگی کو پہچانو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد، یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے امیر تم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تم بھی اپنی خیر بناؤ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ فرماتے ہیں اپنے اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو۔ سابقوا، دوڑ لگا دو جنت کی طرف، ایک دوسرے سے آگے نکلو، زیادہ اچھے اعمال کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور یاد رکھو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو تم سے چھن جایا کرے نا وہ اللہ کا ہوتا ہے، جو تم سے چھن جائے اس پر افسوس کرتے ہوئے زندگی برباد نہ کرو۔ زندگی کا مقصد اپنی آخرت کو بناؤ۔ کوئی ایک چیز زندگی میں چھن گئی ہے تو پھر وہ آخر مرتے دم تک اسی افسوس میں مر جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہ کرو، وہ میری تھی، میں نے آزمائش کے لیے واپس لے لی، بس ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں دیا ہے اس پر فخر تکبر نہ کیا کرو، پتہ نہیں اچانک میں کب واپس لے لوں۔ تو بھائیو جو چلا جائے وہ بھی اللہ کا ہے، جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہم خود بھی اللہ کی ہیں، اسی کے بعد سب کچھ چلا جانا ہے۔ تو کیسا فخر، کیسا تکبر، کیسا افسوس، بس ہر وقت ایک فکر میں رہو
کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہوں. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. میں اللہ سے خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں یہ کامیابی جو تیری رضا والی کامیابی ہے، ہمیں یہ کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس معاملے میں ہماری خصوصی مدد فرما. وما علیہ الا البلاغ.